بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کعب بن اشرف یہودی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا یہودی ہے جس کا سر کاٹ کر تن سے جدا کیا گیا۔ یہ انتہائی دولت مند اور یہودیوں میں ایک معزز شخصیت تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی کمال مہارت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے یہ تمام عرب قبائل میں ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتا۔ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اس کو ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے کھل کر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ قریشی بدبخت سرداران کی ہلاکت کا سن کر تعزیت کے لیے مکہ گیا اور وہاں جا کر ان کو اسلام دشمنی میں ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ ملا کر حرم پاک آیا اور غلاف کعبہ پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ پھر مکہ سے مدینہ واپس لوٹا تو مدینہ پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حد سے بڑھ کر گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا، اور یہیں بس نہ کیا بلکہ خفیہ منصوبے ترتیب دینے لگا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرا دیا جائے۔ منقول ہے کہ اس کی بیوی عرب کے خوبصورت ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ وہ حسن و نزاکت میں اپنی مثال آپ تھی اور خوشبوؤں میں خاص دلچسپی رکھتی تھی۔ روایات میں ہے کعب بن اشرف کی قتل سے پہلے اپنی بیوی سے آخری ملاقات بھی عجیب تھی، جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کی گئی خاص منصوبہ بندی اور اس کی گردن کاٹنے کے انوکھے انداز کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہجرت کے تیسرے سال کا واقعہ ہے، جب اس کی شر انگیزیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں درخواست پیش کی، اے اللہ، ابن اشرف کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ جس طرح کہ تو چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور کعب کے قتل کا حکم جاری فرما دیا۔ حکم ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اس کے قتل کرنے کے لیے بھیجو، اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے تم میں سے جو ابن اشرف کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی عداوت ہم پر خوب ظاہر ہو چکی ہے اور وہ ہماری اور مسلمانوں کی برائیاں کرتا ہے اور وہ مشرکوں کے جنگ کے لیے ابھارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کو بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے بارے میں دریافت فرمایا کہ کون ہے جو اس کے قتل کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کو ایذائیں پہنچاتا ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اسے ہلاک کروں؟ فرمایا، ہاں۔ پھر محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، اگر اس کے قتل میں ہیلا جوئی کی جائے اور اسے فریب دیا جائے اور ایسی باتیں اس سے کی جائیں جو بظاہر شکایت اور نقض عہد بجناب رسالت سے متعلق ہوں، تو اس کے کہنے کی اجازت ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جو چاہو کہو اور جس طرح چاہو قتل کرو، تمہیں اجازت ہے۔ ابن اشرف چونکہ بہت چلاک طبیعت شخص تھا اور ہر وقت یہودیوں کی نگرانی میں ہوتا تھا، اس لیے محمد بن مسلمہ نے ہیلا جوئی سے اس کے قریب ہو کر قتل کرنے کی اجازت طلب کی، جس کی اجازت دی گئی۔ اور ناظرین، یہ ایک خاص قسم کی اجازت تھی جس کے بارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، جس کو باعث طوالت ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہی ہے کہ محمد بن مسلمہ اجازت ملنے کے بعد کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقات مانگتا ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں اموال طلب کرتا ہے، اور ہمیں دشواری و مشقت میں ڈال رکھا ہے، یعنی صدقات لینے اور احکام شرعیہ میں عمل کرانے کے حوالے سے ہم شدید مشکل سے دو چار ہیں۔ اس کے بعد روضۃ الاحباب میں ہے کہ کعب نے کہا، باخدا، ابھی سے تم ان سے ملول ہو گئے ہو،
ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اصل مشکلات تو ابھی آگے آئیں گی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، اگر ہم نے اپنی زبان نہ دی ہوتی تو ہم فوراً اپنی زبان سے پھر جاتے۔ کعب یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ منقول ہے کہ اس کام میں محمد بن مسلمہ کے ساتھ معاذ اور ابو نائلہ بھی شریک تھے، اور کعب بن اشرف کے ساتھ یہ وفاداری کا کھیل باہم مشورے سے کھیلا جا رہا تھا۔ اتنی باتوں سے کعب بن اشرف کا ان پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کعب بن اشرف سے کچھ قرض ادھار مانگا۔ کعب قرض دینے کو تیار ہو گیا، مگر کہنے لگا، تم اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھوا دو، جو کہ ضمانت ہوں کہ تم لوگ میرا قرض واپس کر دو گے۔ آپ لوگ اس پر راضی نہ ہوئے تو کہنے لگا، اپنے بچے رکھوا دو۔ آپ لوگوں نے یہ بھی نہ مانا تو کہنے لگا، پھر کیا رکھوانا چاہتے ہو؟ آپ لوگوں نے اپنی زرہیں یا ہتھیار اس کے پاس گروی رکھوا دیے، اور اس کی عورتوں اور بچوں والی بات کو اس خوبصورتی سے ٹال دیا کہ اس کو احساس تک نہ ہوا کہ یہ لوگ صرف وفاداری کا بہانہ کر رہے ہیں۔ الغرض محمد بن مسلمہ اور آپ کے ساتھی رات کو اپنی زرہیں وغیرہ لے کر کعب بن اشرف کے گھر پہنچ گئے۔ آپ لوگوں نے باہر کھڑے کھڑے اس کو آواز دی۔ کعب اپنے بستر راحت سے اٹھا تو اس کی خوبصورت بیوی نے اسے باہر جانے سے روک لیا اور کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو، اور اس وقت ان لوگوں کو کیا کام ہے تم سے؟ کعب کہنے لگا، یہ کوئی غیر نہیں بلکہ محمد بن مسلمہ اور اپنے بھائی ابو نائلہ ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، جو بھی ہیں، مگر میں نے جو آواز سنی ہے مجھے اس کی آواز سے خون ٹپکتا دکھائی دے رہا ہے۔ کعب نے اپنی نو بیاہتی بیوی کی ایک نہ سنی اور کہنے لگا، عزت والے بزرگ شخص کو اگر نیزہ مارنے اور قتل کرنے کے لیے بھی بلایا جائے تو یقیناً وہ بات مانتا اور بلانے والے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد کعب اپنی بیوی سے زبردستی دامن چھڑا کر باہر نکل آیا۔ کعب نے اپنا سر اور جسم چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ چونکہ کعب اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ کر آیا تھا تو اس کے سر سے تیز مہک اٹھ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کعب سے کہا، تمہارے سر سے کس قدر خوشبو آ رہی ہے، کیا مجھے سونگھنے کی اجازت ہے؟ کعب نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ جو ہی محمد بن مسلمہ اس کے سر کے پاس ہوئے تو فوراً اس کو بالوں سے جکڑ لیا۔ پاس کھڑے دوسرے ساتھیوں نے آن کی آن میں وار کیا اور کعب بن اشرف ملعون کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انہوں نے لاش کو وہیں چھوڑا اور سر کو بوری میں بند کر کے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی اثنا میں کعب کے گھر والے بھی باہر نکل آئے، مگر وہ اندھیرے میں کچھ نہ دیکھ سکے۔ جب صحابہ ملعون کا سر لے کر بقیع پہنچے تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں مشغول تھے۔ جب ان کی تکبیر کی آواز سنی تو جان لیا کہ وہ اس کا کام تمام کر کے آ گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبیر بلند فرمائی۔ صحابہ نے اس دشمن خدا کا پلید سر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا فرمایا۔ پس کعب بن اشرف ملعون ظہور اسلام کے بعد وہ پہلا یہودی تھا جس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ دعا ہے، اللہ پاک اس دشمن خدا کا سر تن سے جدا کرنے والے عظیم مجاہدین پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمہ وقت دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔